پاکستان کی زمین پر آپ جہاں بھی چلے جائیں، صحرا، پہاڑ یا میدان، ٹرک آپ کو لازمی دکھائی دے گا۔ پاکستان کی سڑکوں پر دوڑتے ہوئے یہ رنگ برنگے ٹرک صرف سامان نہیں اٹھاتے بلکہ اپنے ساتھ ایک پوری تہذیب، ایک تاریخ اور لاکھوں لوگوں کے خواب بھی لے کر چلتے ہیں۔ ان پر بنی دلکش تصویریں، خوبصورت خطاطی، ہاتھی نقش و نگار اور شاعرانہ جملے دنیا کو یہ بتاتے ہیں پاکستان میں فن صرف عجائب گھروں تک محدود نہیں بلکہ سڑکوں پر بھی زندہ ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آخر ایک ٹرک کو سجانے پر لاکھوں روپے کیوں خرچ کیے جاتے ہیں؟ اگر کیوں دنیا بھر کے سیاح اور فن کے ماہرین پاکستان ٹرک آرٹ کو دیکھنے آتے ہیں، اور ان رنگوں، تصویروں اور اشعار کے پیچھے کون سی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان ٹرک آرٹ کی کہانی صرف رنگوں اور خوبصورت ڈیزائن کی نہیں بلکہ ایک ایسی ثقافتی روایت کی ہے جو تقریباً ایک صدی پر محیط ہے۔ اس فن کی ابتدا بر صغیر میں برطانوی دور حکومت کے آخری اشروں میں ہوئی۔ اس زمانے میں ٹرک اور بسیں بہت سادہ ہوا کرتی تھی۔ مالکان اپنی گاڑیوں کو دوسروں سے منفرد دکھانے کے لیے ان پر صرف کمپنی کے نام، ہلکے پھلکے پھولوں کے ڈیزائن اور سادہ رنگ استعمال کرتے تھے۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد اسپورٹ کے شعبے نے تیزی سے ترقی کی۔ اس دوران ٹرک مالکان میں ایک نئی روایت نے جنم لیا۔ اپنی گاڑیوں کو صرف نقل و حمل کا ذریعہ نہیں بلکہ اپنی شخصیت، ذوق اور فخر کی علامت سمجھنے لگے۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ ٹرک آرٹ کی بنیاد بنی۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں پاکستانی ٹرک آرٹ نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ صرف رنگ بھرنے کے بجائے کاریگروں نے دھات پر نقش و نگار، شیشوں کی سجاوٹ، رنگین لائٹ، زنجیریں، گھنٹیوں اور ہاتھوں سے بنائی گئی خطاطی شامل کرنا شروع کر دی۔ اس دور میں پاکستان کے مختلف علاقوں نے اپنے اپنے منفرد انداز بھی متعارف کروائے، جن میں راولپنڈی، پشاور، کراچی، سندھ اور بلوچستان کے ڈیزائن خاص طور پر مشہور ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹرک آرٹ صرف سجاوٹ نہیں رہا بلکہ ایک زبان بن گیا۔ ان ٹرکوں پر قومی ہیروز، خوبصورت مناظر، پرندے، جانور، شاعری، مذہبی اقوال اور مزاحیہ جملے پینٹ کیے جانے لگے۔ آج پاکستانی ٹرک آرٹ دنیا بھر میں پاکستان کے ثقافتی شناخت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے رنگ، ڈیزائن اور دستکاری نے بین الاقوامی نمائشوں، فیشن، گھریلو سجاوٹ اور جدید آرٹ کو بھی متاثر کیا ہے۔ لیکن یہ ٹرک اس طرح سجایا کیسے جاتا ہے؟ ایک نیا ٹرک نکلتا ہے، بالکل سادہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کی اصل خوبصورتی کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب اسے ٹرک آرٹ کے ماہر کاریگروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ٹرک کی مکمل صفائی کی جاتی ہے اور اس کی باڈی کو پینٹنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیہات کے ماہر کاریگر لوہے اور سٹیل کی چادروں سے خوبصورت ابھاردار ڈیزائن تیار کرتے ہیں جو ٹرک کے اگلے حصے، اطراف اور پچھلے حصے پر لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد لکڑی کے ہنرمند دروازوں، کیبن اور دیگر حصوں کے لیے نفیس کندہ کاری کرتے ہیں۔ ہاتھوں سے تیار کیے گئے نقش و نگار ہر ٹرک کو منفرد شناخت دیتے ہیں۔ پھر آتے رنگوں کا مرحلہ۔ ماہر مصور ہاتھ سے برش کی مدد سے پھول، پہاڑ، جھیلیں، پرندے، شیر، عقاب، مور، گھوڑے اور پاکستان کے قدرتی مناظر پینٹ کرتے ہیں۔ بعض ٹرکوں پر قومی شخصیات، تاریخی عمارتوں اور مذہبی مقامات بھی دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خطاطی کی جاتی ہے۔ ٹرکوں پر خوبصورت اردو اشعار، مذہبی اقوال، دعائیں اور دلچسپ جملے لکھے جاتے ہیں۔ یہی الفاظ ہر ٹرک کو ایک منفرد شخصیت عطا کرتے ہیں اور اکثر ڈرائیور کے جذبات اور سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ سجاوٹ کا اگلا مرحلہ آئینوں، رنگین شیشوں، موتیوں، زنجیروں، گھنٹیوں اور چمکتے ہوئے دھاتی زیورات کا ہوتا ہے۔ جب ٹرک چلتے تو یہ زنجیروں اور گھنٹیاں اپنے محسوس آواز پیدا کرتی ہیں۔ یہ پاکستانی شاہراہوں کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ جدید دور میں بہت سے ٹرکوں پر رنگ برنگی LED لائٹس لگائی جاتی ہیں جو رات کے وقت انہیں مزید دلکش بنا دیتی ہیں۔ مکمل ٹرک کو سجانے میں کئی ہفتوں سے لے کر کئی مہینوں تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس پر آنے والی لاگت بھی ڈیزائن اور سجاوٹ کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، بعض اوقات لاکھوں روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ جب تمام کام مکمل ہو جاتے ہیں تو عام سا ٹرک چلتی پھرتی آرٹ گیلری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ پاکستانی ٹرک آرٹ دنیا بھر میں اپنی رنگین، باریک دستکاری اور منفرد انداز کی وجہ سے بے مثال سمجھا جاتا ہے۔ ان ٹرکس پہ بنے گئے ڈیزائن اپنے اندر ایک خاص معنی چھپا کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی پاکستانی ٹرک کو غور سے دیکھا تو یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا اس پر بنی ہر تصویر، ہر رنگ اور ہر لفظ بے مقصد نہیں ہوتا۔ در حقیقت ٹرک آرٹ صرف خوبصورتی کا نام نہیں بلکہ جذبات، عقیدے، ثقافت اور ذاتی شناخت کا ایک منفرد اظہار ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مور کی۔ مور پاکستان کا قومی پرندہ تو نہیں لیکن اسے حسن، وقار اور خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے ٹرکوں پر رنگ برنگے مور بنائے جاتے ہیں جو زندگی کی رونق اور خوشحالی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ خواب، طاقت، ہمت اور آزادی کی علامت ہے۔ کئی ڈرائیور اسے اس امید کے ساتھ اپنے ٹرکوں پر بنواتے ہیں کہ ان کا سفر مضبوط، محفوظ اور کامیاب رہے گا۔ گھوڑا رفتار، طاقت اور استقامت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لمبے سفر کرنے والے بہت سے ٹرک مالکان اپنے ٹرکوں پر گھوڑوں کی تصویر بنواتے ہیں۔ بیل بوٹے اور ساز مناظر پاکستان کی قدرتی خوبصورتی اور زندگی کی تازگی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس سے ٹرک میں ایک خوشگوار اور دلکش احساس پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں کے برف پوش پہاڑ، جھیلیں، دریا اور وادیاں بھی ٹرک آرٹ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ یہ تصاویر نہ صرف وطن سے محبت کے اظہار کرتی ہیں بلکہ پاکستان کے خوبصورت قدرتی حسن کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ بہت سے ٹرکوں پر قرآنی آیات، دعائیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ یا اللہ مدد جیسی الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں۔ ڈرائیورز کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد انہیں سفر میں حفاظت اور برکت عطا کرے گی۔ اسی طرح اردو شاعری بھی ٹرک آرٹ کی ایک خاص پہچان ہے۔ بعض اشعار محبت،
जुदाई, जिंदगी के फलसफे को बयान करते हैं, जबकि कुछ जुमले मज़ाहिया होते हैं और रास्ते में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आते हैं। कई ट्रकों पर कौमी परचम, मीनार पाकिस्तान, फैसल मस्जिद या दीगर कौमी अलामात भी बनाई जाती हैं जो मुल्क से मोहब्बत और कौमी फख्र का इजहार करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि दो ट्रक एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनके डिजाइनों के मानी मुख्तलिफ हो सकते हैं। हर ट्रक अपने मालिक और ड्राइवर की सोच, पसंद, अकीदे और जिंदगी के तजर्बात की एक अलग कहानी सुनाता है। शायद यही वजह कि पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को सिर्फ सजावट ही नहीं बल्कि एक चलती फिरती सकाफती जुबान कहा जाता है। इसे हर शख्स अपने अंदाज में पढ़ और महसूस कर सकता है। अगरचे पाकिस्तानी ट्रक आर्ट एक ही सकाफती रवायत का हिस्सा है, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों ने इस फन को अपने अपने अंदाज में परवान चढ़ाया है। ये वजह है कि सिर्फ एक नजर में माहिरीन अक्सर अंदाजा लगा लेते हैं कि कोई ट्रक पाकिस्तान के किस खिते में तैयार हुआ है। रावलपिंडी और टेक्सला का अंदाज अपनी नफीस देहाती सजावट के लिए मशहूर है। इन ट्रकों पर लोहे के बारीक नक्श और निगारी, चमकते हुए क्रोम के हिस्से, जंजीरें और खूबसूरत ज्योमेट्राई डिजाइन नुमायां होते हैं। ये अंदाज मजबूती और शान और शौकत की इलामत समझा जाता है। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के ट्रकों में लकड़ी की शानदार कंधाकारी नुमायां होती है। दरवाजों और कैबिन पर हाथ से तराशे गए नक्श, गहरे रंग और रिवायती डिजाइन इस खिते की पहचान है। यहाँ के ट्रकों में पहाड़ी मनाजर, उकाब, घोड़े और मुकामी सकाफत की झलक भी नुमायां नजर आती है। कराची का अंदाज निस्बतन जदीद समझा जाता है। यहाँ शौक रंगों, बड़े साइज की तस्वीरें, जदीद पेंटिंग और रंगीन लाइट्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कराची चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाही शहर है, इसलिए यहाँ मुख्तलिफ सकाफतों के असरात भी ट्रक आर्ट में नजर आते हैं। सिंध के ट्रकों में अजरक के डिजाइन, सिंध की रिवायती सकाफत, ऊँट, सहराई मनाजर और नीले, सुर्ख और नारंगी रंगों का खूबसूरत इम्तिजाज दिखाया जाता है। यह अंदाज सिंध की सकाफती शनाख्त की अक्कासी करता है। बलोचिस्तान में सजावट निस्बतन सादा लेकिन बावकार होती है। यहाँ के ट्रकों पर कुदरती मनासर, ऊँट, पहाड़ और मुकामी रवायती नमूने नुमायां होते हैं जो इस खित्ते की सख्त मगर खूबसूरत जिंदगी की तस्वीर पेश करते हैं। अगरचे हर इलाके का अंदाज मुख्तलिफ है, लेकिन एक चीज सब में मुश्तरक है, अपने ट्रक को मुनफरिद और यादगार बनाना। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के कारीगर अपने इलाकाई रवायत को जिंदा रखते हुए नए ट्रक में अपनी महारत, तख्लीकी सलाहियत और सकाफती विरसा शामिल करते हैं। यही रंगों, डिजाइनों और रवायत का इम्तिजाज पाकिस्तान ट्रक आर्ट को एक ऐसा शाहकार बनाता है जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल चुकी है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट सिर्फ पाकिस्तान की सड़कों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आज ये दुनिया भर में पाकिस्तानी सकाफत की एक मुनफरिद पहचान बन चुका है। अपनी शौक रंगों, बारीक दस्तकारी और मुनफरिद अंदाज की बदौलत इस फन ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी बेपनाह मकबूलियत हासिल की है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आर्ट नुमाइशों, सकाफती मेलों और अजायब घरों में पेश किया गया। इन नुमाइशों ने दुनिया को ये दिखाया कि पाकिस्तान सिर्फ तारीखी वर्से और खूबसूरत मनाज़िर ही नहीं बल्कि एक जिंदा और तख्लीकी अवामी फन का भी मालिक है। आज पाकिस्तान ट्रक आर्ट सिर्फ एक सजावट नहीं बल्कि पाकिस्तान का सकाफती सफीर बन चुका है। ये दुनिया को ये पैगाम देता है कि फन सिर्फ गैलरियों में नहीं बल्कि आम लोगों के रोजमर्रा जिंदगी में भी जिंदा रह सकता है। इस वजह के पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को दुनिया के मुनफरिद तरीन अवामी फनून में शुमार किया जाता है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट ने अपनी खूबसूरती और इंफरादियत की बदौलत दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की कई बार इंटरनेशनल लेवल पर नुमाइश हो चुकी है। साल 2002 में एक मुकम्मल तौर पर सजा हुआ पाकिस्तानी बेडफोर्ड ट्रक कराची से वाशिंगटन DC मुंतकिल किया गया, जहाँ उसे नेशनल मॉल में मुनक्कद होने वाले स्मिथसोनियन फोक लाइफ फेस्टिवल में पेश किया गया। इस मौके पर मारूफ ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली और जमीलुद्दीन ने हजारों शायकीन के सामने ट्रक पेंटिंग का अमली मुजाहरा भी किया। साल 2006 में इसी पाकिस्तानी ट्रक को दोबारा स्मिथसोनियन फोक लाइफ फेस्टिवल में पेश किया गया। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में भी मुख्तलिफ पाकिस्तानी सकाफती मेलों और आर्ट नुमाइश में ट्रक आर्ट की नुमाइश की जा चुकी है। 1970 की दिहाई के बाद से पाकिस्तानी ट्रक आर्ट ने दुनिया भर के डिजाइन, फैशन इंडस्ट्री, घरेलू सजावट और आर्ट की नुमाइशों को मुतासर किया है। आज ये पाकिस्तान की सबसे नुमाया सकाफती बरामदात में शुमार होता है और दुनिया भर में इसके रंग, अंदाज और दस्तकारी को बेहद सराहा जाता है।